السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دعا ڈائمنشن، اور آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں قوم عاد کا واقعہ، جو ایک بہت پرانی قوم تھی۔ ناظرین کرام، دنیا میں جب بگاڑ آیا ہے تب اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے کو نبی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اور جتنے نبی آئے سبھی نے اللہ کی وحدانیت کو بتایا اور اللہ کے بہت سارے حکموں کو بتاتے تھے، اور جو لوگ وقت کے نبی کا بات مان لیتے تھے وہ کامیاب ہو گئے، اور جو نہیں مانے وہ برباد ہو گئے۔ ویسے ہی ایک قوم گزری ہے جس کا نام تھا قوم عاد۔ قوم عاد ایک بہت پرانی قوم تھی جس کا ذکر قرآن مجید میں کئی بار آیا ہے۔ یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کے بعد وجود میں آئی اور اپنی شاندار طاقت، بلند عمارتوں اور زمین پر اپنی حکومت کے لیے مشہور تھی۔ جیسے آج کے دور میں ایک ملک ہے امریکہ، جو بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط ہیں، ہمارے پاس ہر قسم کی ٹیکنالوجی ہے، ہر طرح کا اسلحہ یعنی ہتھیار ہے، اور پورے دنیا میں کہتے ہیں کہ ہم سپر پاور ہیں۔ یہ نہیں جانتے ہیں کہ ان کا بھی کوئی سپر پاور ہے جو پوری دنیا کا، پورے مخلوق کا، اور جتنے بھی اسپیس ہیں، چاند ہے، سورج ہے، سب کا سپر پاور اللہ ہے۔ ناظرین اکرام، عاد قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتیں عطا کی تھی، جس طرح سے آج اس امریکہ والوں کو عطا کیا ہے، لیکن عاد قوم کی سرکش اور نافرمانی کی وجہ سے انہیں عذاب کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ویسے ہی آج یہ امریکہ والے سرکشی اور نافرمانی کی ہے، جیسے مظلوموں کو، کمزوروں کے ساتھ بربریت کی ہے، جیسے غزہ کے لوگوں پہ، فلسطین کے لوگوں پہ، شام یا سیریا کے لوگوں پہ، یا پھر کچھ دن پہلے افغانستان کے لوگوں پہ کئی ہزار ٹن بم گرائے اور وہاں کے لوگوں کو مارا، ان کا گھر جلائے، ان کو گھر سے بے گھر کیا، وہاں کے بچوں کو مارا، عورتوں کو مارا، یہاں تک کہ بوڑھوں کو، نوجوانوں کو، جو ڈاکٹر زخمیوں کا علاج کر رہے تھے ان کو مارا۔ تو یہ سب کچھ ظلم کو تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اتنے ظلم کیے جس کا سزا اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر کتنی خوفناک آگ لگی ہوئی ہے، جو کئی ہفتوں سے لگی ہے، اور اس کو بجھانے کی طاقت کسی کے اندر نہیں ہے۔ آج تک یہ بڑے دعوے کر رہے تھے کہ ہم اتنے بڑے طاقتور ہیں، ہم سپر پاور ہیں، آج ان کی طاقت کہاں گئی؟ اللہ کی طاقت کے سامنے ان کی طاقت ٹائیں فس ہو گئی نا۔ جس طرح سے ان لوگوں نے اپنا بم گرا کر فلسطینیوں کے گھروں کو کھنڈار کیا تھا، ویسے ہی آج اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب سے ان کا گھر کو کھنڈار بنا دیا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ بہرحال ناظرین اکرام، یہ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سے تھی۔ عاد قوم نے بے شمار مال و دولت، طاقت اور وسائل حاصل کیے تھے۔ ان کے پاس بہترین زراعت، کھجور کے درخت، پانی کے ذخائر اور عظیم الشان عمارتیں تھیں جن کی تعمیر میں وہ ماہر تھے۔ عاد قوم نے اپنی خوشحالی اور طاقت کی وجہ سے زمین پر غرور اور تکبر اختیار کیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے منہ موڑ کر بت پرستی شروع کر دی، اور ان کے معبود پتھر اور لکڑی کے بنے ہوئے بت تھے جنہیں وہ پوجتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ان کی طاقت اور عظمت انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ قرآن مجید میں سورہ فجر میں ان کے بارے میں ذکر آتا ہے،
ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم کے نسل کے ساتھ جن کی عمارتیں بہت بلند تھی اور جن کی مانند کوئی قوم دنیا میں پیدا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے عاد قوم کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام انہی کی قوم سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے درمیان معزز اور نیک شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور انہیں سمجھایا کہ وہ بت پرستی چھوڑ کر اللہ کی وحدانیت کی عبادت کرے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ اللہ نے انہیں طاقتور بنایا ہے، زمین میں حکمرانی دی ہے اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کی سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ لیکن قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا۔ وہ کہتے تھے کیا تم ہمیں ایک معبود کی عبادت کا حکم دیتے ہو؟ تمہاری یہ بات ہمیں عجیب لگتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ کے باوجود عاد قوم اپنی سرکشی سے باز نہ آئی۔ انہوں نے کہا کہ کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی سال تک قحط کے ذریعے آزمایا تاکہ وہ سبق حاصل کرے، لیکن وہ اپنی سرکشی پر قائم رہے۔ آخر کار اللہ نے ان کے لیے ایک خوفناک عذاب بھیجا۔ قرآن مجید میں عذاب کی تفصیل کچھ یوں بیان کی گئی ہے: كذبت ثمود وعاد بالقارية فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية۔ اور جب انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان پر ایک زبردست آندھی بھیجی جو 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہی تاکہ ہم انہیں دنیا سے مٹا دیں۔ یہ آندھی اتنی شدید تھی کہ اس نے سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ ان کے بلند و بالا محل، باغات اور طاقتور افراد سب کچھ ختم ہو گیا۔ عادی قوم کی تباہی تمام دنیا کے لیے ایک عبرت کی نشانی بن گئی۔ قرآن میں بار بار اس کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ لوگ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کریں اور سرکشی سے باز رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری قوم کو پیدا کیا۔ عذاب کے وقت حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ وہ عذاب کے بعد امن و سکون کے ساتھ ایک دوسری جگہ منتقل ہو گئے۔ حضرین اکرام، اس کہانی کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم سمجھیں کہ غرور اور تکبر انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری، نافرمانی اور گناہ انسان کو اللہ کے عذاب کے قریب کر دیتے ہیں۔ اس کے برعکس اللہ کی عبادت، شکرگزاری اور انبیاء کی تعلیمات پر عمل انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ کہانی قرآن مجید میں ایک مثال کے طور پر بیان کی گئی ہے تاکہ ہم سبق حاصل کریں اور اپنے اعمال کو بہتر بنائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔